الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. رواہ احمد. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ان کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور برے کام سے رنج و قلق ہو تو تم مومن ہو. تمہارے اچھے کام تم کو خوش کر دیں، تمہارے برے کام کی وجہ سے تمہیں تنگی ہو، قلق ہو، رنج ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو. اس لیے کہ یہ پہچان مومن کی ہے کہ مومن اچھے کام کر کے خوش ہوتا ہے، برے کام کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ آگے حساب و کتاب کا معاملہ پیش آنے والا ہے، اللہ کے حضور پیشی ہے، میرے اچھے اعمال وہاں پر تولے جائیں گے، اچھے اعمال کے بدلے میں مجھے اللہ تبارک و تعالی انعام اور اکرام سے نوازیں گے، اور برے اعمال کی سزا بھی مجھے بھگتنی پڑے گی. میرے اچھے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ میں موجود ہیں اور میرے برے اعمال بھی موجود ہیں. ان برے اور اچھے اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملنے والا ہے. اگر اچھے عمل خوش کر دے، برے عمل تمہیں تنگ کر دے تو سمجھ جاؤ تم مومن ہو. یہ مومن کی علامت ہے. سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر سمجھنی ہے وہ یہ کہ ایک مومن کیسا ہوتا ہے، اس کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کتنا یقین ہونا چاہیے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس معاملے میں کیسے تھے؟ تو میرے دوستو، سب سے اہم ترین بات آج ہم جو مار کھاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اپنے مشاہدے کو ترجیح دیتے ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اپنے تجربے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ میرا تجربہ غلط، اللہ اور اس کے رسول کی بات سچ ہے. میرا مشاہدہ غلط، اللہ اور اس کے رسول کی بات سچ ہے. میری عقل غلط فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن جو میرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں، وہ سب 100% سچے ہیں. ان میں ذرا برابر بھی کذب کی گنجائش نہیں ہے، ذرا برابر بھی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ 100% سب کے سب درست ہیں. ایک مومن ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے تجربات کا انکار کرتا ہے، اپنے مشاہدات کا انکار کرتا ہے، اپنی عقلیات کا انکار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا اقرار کرتا ہے. اس کی مثال کس طرح سے؟ اب دیکھیے، اس بات کو سمجھیے، انسان گمراہ کس جگہ پر ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے تجربے کو، اپنے مشاہدے کو آگے لے کر کے آتا ہے، اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ترجیح دیتا ہے، یہاں سے اس کی گمراہی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود گھٹتا ہے، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور صدقات کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن انسان کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ بالکل اس کے الٹ ہے. اس کا تجربہ یہ بتاتا ہے اگر یہ سود پر کام کرتا ہے تو 100 سے 110 ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کم ہو رہا ہے. اور صدقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ 100 میں سے 10 روپے صدقہ کرتا ہے، 90 رہ جاتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے صدقہ بڑھتا ہے، سود گھٹتا ہے. اب یہاں پر ایک مومن کے ایمان کی پہچان ہے کہ وہ اپنے تجربے کو ترجیح دیتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو ترجیح دیتا ہے. مومن ہوگا وہ چھوٹتے ہی یہ بات کہے گا، میرا تجربہ غلط ہے، میری عقل غلط سوچ رہی ہے، جو قرآن کا فیصلہ ہے وہ 100% درست اور صحیح ہے.
ہم یہی کہیں گے، ہمیں بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل اس پر چل سکے یا نہ چل سکے، ہمارا مشاہدہ ایسا ہو یا نہ ہو، ہم بات یہی کہیں گے، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا ایمان یہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم اسی کے مطابق چلیں گے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ میرے دوستو، جب ایمان اس درجے کا ہوگا، یاد رکھ لیجئے جتنا مضبوط ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق اتنا مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سے لینا، اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنا تعلق مضبوط ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، اب دیکھیے کس درجے کا ایمان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور ان کو کسی پہنچانے والے نے یہ خبر دی، اے ابو درداء، آپ کا گھر جس علاقے میں ہے، جس محلے میں ہے، اس میں آگ لگ گئی ہے، لہٰذا آپ کا گھر بھی جلنے والا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میرا گھر نہیں جلے گا۔ دوسرا بندہ آیا کہ ابو درداء آگ آگے کی طرف آ رہی ہے، آپ کا گھر جلنے کے قریب ہے، ارشاد فرمایا میرا گھر نہیں جلے گا۔ تیسرا بندہ آیا، ابو درداء آپ کا گھر جلنے والا ہے، آس پاس آگ نے گھیر لیا ہے، ارشاد فرمایا میرا گھر نہیں جلے گا۔ کئی بندے اس طرح آ کر خبر دیتے رہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مستقل یہ بات کہتے رہے میرا گھر نہیں جلے گا، میرا گھر نہیں جلے گا، میرا گھر نہیں جلے گا۔ کیوں؟ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس قدر یقین تھا، اس قدر یقین تھا کہ اپنی آنکھوں کا دیکھا جھٹلا سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کی بھی گنجائش نہیں۔ ارشاد فرمایا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، جو ان کلمات کو صبح کے وقت میں پڑھ لے گا ہر قسم کی مصیبت اور آفات سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وہو رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سیکھے تھے، آپ علیہ السلام نے ارشاد میں جو ان کو پڑھ لے گا شام تک تمام مصیبتوں سے تکلیفوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ میں نے یہ کلمات صبح پڑھے تھے، مجھے اپنے محبوب کی بات پر یہ یقین تھا کہ میرا گھر نہیں چلے گا۔ اب اس کا نام ہے ایمان۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ناواقف ہیں، کتنے مسائل کا شکار ہیں۔ میرے دوستو، ہر موقع کی دعا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سکھائی، ہر چیز کی دعا، ہر چیز کی، لیکن پڑھتے نہیں۔ اب پریشان ہیں، کبھی ایک عامل کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے عامل کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس چکر ہے۔ آپ یاد رکھ لیجئے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون زندگی پر آ جائیں بے شمار تکلیفوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ناواقفیت ہے۔ پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اپنی زندگی کو لے کر کے آئیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، جتنی ممکن ہو کوشش کیے، روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل ہو، انشاءاللہ کچھ عرصے میں بہت ساری سنتوں پر عمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ عرض کی کہ مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے، مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، مومن کا نظریہ یہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سنی اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب میری عقل کوئی فیصلہ کرے، میرا تجربہ کوئی فیصلہ کرے، میرا مشاہدہ کوئی فیصلہ کرے، میں تمام چیزوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے جھٹلانے کو تیار ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر شک کی بھی گنجائش نہیں، جھٹلانا تو بہت دور کی بات، شک کی بھی گنجائش نہ ہو۔ یہ مومن ہے۔ یہ مومن جب عمل کرتا ہے، اب کیا عمل کرے گا؟ جب اس درجے کا مومن ہوگا، اسے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن رکھا ہے میدان محشر قائم ہوگا، جزا و سزا کا معاملہ ہوگا، اللہ کے حضور پیشی ہوگی، وہ دن آنے والا ہے۔ یہ اس دن کی تیاری پر لگا ہوا ہے، اس دن کی تیاری پر لگا ہوا ہے، یہ نیکی اس دن کے لیے کر رہا ہے، اسے معلوم ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر یہ نیکی کے بیج بوتا چلا جا رہا ہے، اسے معلوم ہے اس نیکی کا پھل میں آخرت میں کاٹوں گا۔ یہاں پہ نیکی کیے جا رہا ہے، نیکی کیے جا رہا ہے۔
آخرت میں جا کر اس کا پھل کاٹے گا۔ جب یہ نیکی کرتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، میں نے ایک اور پھل لگا دیا، میں نے ایک اور بیج لگا دی، میں نے ایک اور نیکی کی ہے جو اللہ کے ہاں مجھے سرخرو کرے گی، میں نے ایک اور نیکی کی ہے جو اللہ کے ہاں مجھے عزت دلائے گی، اس لیے کہ وہاں تو عمل صالح قبول ہے، میں نیکی کیے جا رہا ہوں تاکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخروئی ملے۔ نیکی کر رہا ہے، ہاں میرے دوستو انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جیسے ہی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اندر اندر غم اس کو کھائے جا رہا ہے۔ بتا اس کا رب کے سامنے کیا حساب دے گا؟ اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی اس کا کیا عذر پیش کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھے اتنی ساری نعمتیں دے رکھی تھیں، اس نعمتوں کے باوجود یہ کوتاہی کی ہے، اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے کیسے پیشی ہوگی؟ اس کا کیا عذر پیش کرو گے؟ کیا عذر پیش کرو گے؟ اندر اندر غم ہے، یقیناً جب اندر ایسا غم ہوگا، ایسا درد ہوگا، ایسی تکلیف ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے پر مجبور ہوگا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف فرما دے۔ تو میرے دوستوں مومن ایسا ہوتا ہے، مومن کی یہ پہچان ہے، نیکی کر کے خوش ہوگا، تہجد پڑھ کے خوش ہوگا، نمازیں پڑھ کے خوش ہوگا، روزے رکھ کر خوش ہوگا، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے خوش ہوگا، خیر خائی کر کے خوش ہوگا، اس کی معاشرت بھی بہترین، اس کے معاملات بھی بہترین، اس کے عقائد بھی بہترین، اس کی عبادت بھی بہترین، اس لیے کہ اسے معلوم ہے آخرت میں پیشی ہے۔ ہر طرح کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، معاملات کے اندر بھی گناہوں سے بچ رہا ہے، معاشرت کے اندر بھی گناہوں سے بچ رہا ہے، عبادت کے اندر بھی کوشش یہ کر رہا ہے گناہوں سے بچتا رہے، ریاکاری کے لیے عبادت نہ ہو، اس لیے کہ یہ مومن ہے، اسے حساب و کتاب کا اس کو حساب و کتاب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب کے لیے، تاکہ اللہ کے سامنے اس کو سرخروئی مل سکے۔ ہاں منافق کیسا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافق کی پہچان ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا تو مطلب یہ ہے اس کے ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہے جو اس نے اڑا دی، بس منافق ایسا ہے۔ منافق کا نہیں معلوم، مومن گناہ کر لیتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر ایک پہاڑ جیسا بوجھ ہو، یہ اس بوجھ کو اتارنے پر لگا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجیے، اگر یہ علامت موجود ہے، نیکی کر کے خوش ہو رہا ہے، گناہ کر کے تنگی ہوتی ہے، گناہ کر کے ایسا ہے جیسے پہاڑ سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور گناہ کر کے ایسا محسوس نہیں ہو رہا جیسے مکھی کو اڑا دے رہا ہے، تو سمجھ لیجئے خود اپنے اپنے گریبان کا جائزہ لیجئے، اپنے اپنے حالات کا جائزہ لیجئے کہ ہم کس جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہم مومن کہلانے کے لائق ہیں یا ہمارا معاملہ منافق کی طرح ہے؟ اگر مومن کہلانے کے لائق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر معاملہ ایسا ہے گناہ کر کے پرواہ نہیں ہوتی، میرے دوستو توبہ کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، کل کا دن جو آنے والا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ ہمیں یہ کیفیت نصیب کر دے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم چین سے نہ بیٹھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔